بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ذمہ داریوں والی زندگی بنائی. زندگی میں دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں. ایک زندگی کی ضروریات کی ذمہ داری، دوسری مقصد زندگی کی ذمہ داری. دو ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. ایک ہے زندگی کی ضروریات کی ذمہ داری. زندگی میں کھانا ایک ضرورت ہے، پہننا ایک ضرورت ہے، رہنا ایک ضرورت ہے، جینا ایک ضرورت ہے. اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت، یہ تمام ضروریات زندگی. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ضروریات کو بھی مقصد زندگی کی تکمیل میں شامل فرما دیا. جس طرح دیگر مذاہب میں دین الگ دنیا الگ، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، اس طرح ہماری زندگی میں دین الگ دنیا الگ نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت ایسے پاک و پوتر ہیں جو ہر ناپاک کو پاک کر دے اور ہر ضرورت کو عبادت بنا دے، ہر حاجت کو مقصد بنا دے. جیسے مثلاً آدمی کھانا کھا رہا ہے، یہ تو دنیا بھر کے لوگ کھاتے ہیں. جتنے لوگ کھاتے ہیں سب جیتے ہیں، جو جیتے ہیں وہ کھاتے ہیں. کھانے کے لیے جینے والے بھی کچھ لوگ ہیں، جینے کے لیے کھانے والے بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کی اس آیت کو مد نظر رکھ کر کلوا من الطیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے طیبات کھایا کرو. تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیا نہیں کھانا، کھائیں تو کیسے کھائیں. کل مما یلیک، سم اللہ، اللہ کا نام لو، اپنے پاس سے کھایا کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دسترخوان پر آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور آپ نے نصیحت فرمائی تھی اپنے پاس جو ہے وہاں سے کھایا کرو. میں اپنے پاس ہی کھا رہا تھا، لیکن حضور کو میں نے دیکھا وہ کدو تلاش کر رہے ہیں سالن میں. دائیں بائیں آپ کا ہاتھ گھوم رہا ہے، کدو تلاش کر رہے ہیں. جب سے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، اس دن سے میں بھی کدو کو چاہنے لگا. تو اصول بنا دیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے. ہر ایک کھانے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ کھانا ہے ایک ہی طرف سے کھاؤ، کئی کھانے ہیں. کل من این شئت،
ارے بھائی جہاں سے تم چاہتے ہو وہاں سے کھاؤ. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نظام زندگی بتائی. نماز ایک نظام عبادت ہے اور سنتیں کے ذریعے سے نظام زندگی آپ نے بتا دی کہ گھر کو آئیں تو کیسے آئیں, گھر سے جائیں تو کیسے جائیں. یہ تو دنیا بھر کے لوگ آتے ہی جاتے ہیں, یہ کوئی نیا عمل نہیں ہمارے لیے. کپڑا پہننا کوئی نیا عمل نہیں, ہر انسان کپڑا پہنتا ہے, لیکن کپڑا پہنے تو کیسے پہنے. گھر سے بازار کو جائیں تو کیسے جائیں, بازار میں جائیں تو کیسے رہیں, چلیں تو کیسے چلیں, بال کاٹیں تو کیسے کاٹیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام چپل پہننے کا طریقہ بھی, کنگھی کرنے کا طریقہ بھی, کھانا کھانے کا طریقہ بھی, سونے کا طریقہ بھی, پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام طریقے بتا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کا محبوب عمل بنا دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو سنت کے مطابق جیو, محبوب بن جاؤ گے. سنت کے مطابق جیو, محبوب بن جاؤ گے. محبوب بننے کے لیے الگ سے کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا. اللہ کے رسول جیسا چاہتے تھے ویسا زندگی گزارو, جیسے آپ نے کر کے بتایا. آکل کما یاکل العبد واشرب کما یشرب العبد, عاجزی کے ساتھ کھانا کھایا کرو, عاجزی کے ساتھ پانی پیا کرو. عاجزی, ہمارے اندر تکبر نہیں آنی چاہیے. کھاتے وقت پیتے وقت تو ہر دانہ, قاری محمد طیب صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا نام لے کر کوئی بندہ سنت کے مطابق کھاتا ہے, درمیان میں شکر اور ذکر کرتا ہے, دانے دانے کو اللہ تعالیٰ ایک ایک حسنہ بنا دے گا. دانے دانے کو اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا. سنت کے مطابق سوتا ہے, سنت کے مطابق اٹھتا ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے, تو سونے کو اللہ تعالیٰ ہر سانس کو ذکر بنا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اسی لیے فرمایا من اکرم سنتی من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال, میری زندگی کو جو اپنی زندگی بنا لے گا اللہ 4 چیزوں سے اس کا اکرام کرے گا. المحبت فی قلوب البررہ والہیبت فی قلوب الفجرہ وثقۃ فی الدین وسعۃ فی الرزق. نیک لوگوں کے دلوں میں محبت اور فاجروں کے دلوں میں ہیبت, دین پر استقامت, رزق میں برکت. رزق میں برکت کے 13 اسباب بتائے علماء نے. ان 13 اسباب میں ایک نمازوں کا اہتمام, پابندی سے نماز پڑھو. تمام کے گھروں میں رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا, پابندی سے نماز پڑھو. نماز میں سستی نہیں نماز میں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, نماز کا اہتمام. وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. تو نماز الصلاۃ علی وقتہا یہ ہمارا پہلا فرض ہے. اسی لیے اگر مستورات کی نمازیں قدرتی قضا ہو جائیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اسے قضا کرنا نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے کیا فرمایا, اذا صلت خمسہا, جو کوئی نماز اپنی نماز وقت پر پڑھے تو پہلا کام برکت کے لیے ہم نماز پابندی سے پڑھے. نمبر 2, فجر کے بعد نہ سوئے. رزق میں برکت کے اسباب, فجر کے بعد نہ سوئے. نوم الصبح یمنع رزقا, بچے کو یہ حدیث یاد دلاتے ہیں فجر بعد مت سویا کرو, فجر بعد مت سویا کرو, فجر بعد مت سویا کرو. فجر کے بعد اوراد و وظائف, تسبیحات, اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا 3 مرتبہ, بسم اللہ الذی لا یضر 3 مرتبہ, رضیت باللہ ربا 3 مرتبہ, سبحان اللہ الحمدللہ 33, اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ اوراد ہیں, معمولی اوراد, ہر ایک کو کرنا چاہیے. یاسین شریف کی تلاوت, یہ فجر کے بعد کا اہتمام ہو, نہ سوئیں. تیسری چیز صدقے کا اہتمام.
صدقہ جتنا صدقہ دو گے، انفق یا بلال ولا تخش انزل عرش اقلالا، بلال خرچ کرتے رہو، انفق ينفق علیک، حدیث قدسی بھی ہے، خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، انفق، اللہ نے فرمایا خرچ کر میں تجھ پر خرچ کرتا ہوں۔ حضرت سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ دسترخوان دریا کی طرح بہتا تھا۔ خوب لوگوں نے آ کر پوچھا، حضرت آپ اتنا خرچ کرتے ہیں، آپ کا گزرے معاش کیسے، اس کے لیے اسباب، اس کے لیے ذریعہ؟ حضرت نے فرمایا اس کے لیے ذریعہ خرچہ، میں خرچہ کرتا ہوں، اللہ مجھ پر خرچہ کرتا ہے، میں دیتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ تو ہم دینے والے بنے، اور ہمارے مستورات کے لیے تو صدقہ کرنا بہت آسان، کوئی آئے چائے پلا دو، صدقہ ہے تمہارے لیے۔ صدقہ خالی واجب نہیں ہوتا، صدقہ نفل بھی ہوا کرتا ہے۔ صدقے نافلہ، خوشی سے چائے بناؤ، رولے کر نہیں۔ بولتے ہیں بھئی چائے میں مزہ دل سے بھی اثر پڑتا ہے۔ کل ہم نے ایک چائے پی، کل ایک جلسے میں گئے تھے، ارے بڑی نورانی والی چائے۔ میں نے پوچھا بھی مولوی صاحب سے، مولانا میں ہمیشہ چائے پیتا ہوں تو زیادہ پینے کے باوجود وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے چائے کے ذریعے سے، لیکن اس میں تو مختصر میں اتنی زیادہ، کہا نہیں یہ ہمارے والدہ کی بنائی ہوئی چائے ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا ان کی والدہ محترمہ 10 سال سے مدرسے کے بچوں کو خود پکا کر کھلا رہی ہیں، 1 سال سے 2 سال سے نہیں، 10 سال سے۔ ہمارے خواتین کو، مہمانوں کو کھانا بنانا کا تو آفت آ جاتی ہے طبیعت میں، نئی سو درداں پیدا ہو جاتی، نئی سو تکلیفاں پیدا ہو جاتی، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گے گھروں میں؟ ارے تم خود برکت کے بند ہونے کے ذریعہ بن جاؤ گی تو اللہ برکت بھیجیں گے کیسے؟ برکات دل کھول کر دیا کرو، اللہ بھی دل کھول کے دے گا۔ تمہیں پتہ بھی، بعض گھر وہ ہیں ان کو خود پتہ نہیں چلتا ہمارے پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں، ارے یہاں بھی پیسے ہیں، یہاں بھی پیسے ہیں، کیسے بھی یہ ہوا؟ بعض کے یہاں تلاش کرنے پر تو ملتا ہی نہیں کچھ، بعضوں کے یہاں اللہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی نوازتے رہتے ہیں، یہ دینے کی برکت۔ تو اس لیے فرمایا صدقہ دیا کریں۔ نمبر 4 سخاوت کیا کریں، نمبر 4 سخاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا رہے گا۔ نمبر 5 سنتوں کا اہتمام کیا کریں، سب سے بڑا ذریعہ سنتوں کا اہتمام۔ نمبر 6 سلام کا اہتمام کیا کریں، جو جہاں پر سلام ہے وہاں ہمیشہ سلامتی ہے، سلام کی جگہ پر سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ خوب سلام، جس گھر میں سلام ہے اس گھر میں سلامتی ہے، تو خوب سلام۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جنتیوں کی علامت کھانا کھلانے والے، سلام کرنے والے۔ تطعم الطعام وتقرأ السلام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ تو فرمایا سلام کا اہتمام، جیسے کھانا کھلانے کا اہتمام ہے ویسے سلام کا اہتمام۔ اور نمبر 7 مہمان نوازی، مہمان نوازی۔ اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے 2 دن سے مہمان نہیں، تو حضرت علی کو ڈر ہوتا کہیں گھر کی برکت نہ چلی جائے۔ اور ہمارے گھروں میں مہمان آ کر کون سا زمانہ ہو گیا بتاؤ؟ بعض گھر ماشاءاللہ ہمیشہ مہمانوں سے آباد، اللہ اس گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ بعض گھر چاہتے ہیں مہمان نہیں آتے، کیوں؟ ہمارے مزاج میں ترش روئی رہتی ہے، تلخ کلامی رہتی ہے، بیزارگی رہتی ہے استقبال میں، تو وہ دیکھتے ہیں ارے بھئی ہم صبح جاتے ہیں، 1 دن رہ گئے، دوسرے دن رہتے ہیں تو برتن گرنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، زلزلہ گھر میں۔ کیا قصہ یہ ہے کہ ان کا آنا ان کو پسند نہیں ہے، مہمانوں کے ساتھ بے ادبی کرنا۔ حضرت
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس دسترخوان پر بیٹھتے ہی نہیں تھے جس پہ مہمان نہیں. علماء فرماتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کی آمد ہو اس گھر کا بھی حساب نہیں ہوتا. جس دسترخوان پر مہمان ہو اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا. 4 دسترخوانوں کا حساب نہیں ہوتا. جس پہ فقیر ہو، جس پہ مسکین ہو، جس پہ بیوہ ہو، جس پہ طالب علم ہو، جس پہ مہمان ہو، اس دسترخوان کا حساب اللہ تعالیٰ لیتے ہی نہیں. جس دسترخوان میں مسافرین ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، اس دسترخوان کا اللہ حساب ہرگز نہیں لیتا. وہ عبادت. اسی لیے فرمایا مہمان نوازی کا اہتمام. 8ویں چیز برکتوں کے لیے صلہ رحمی کیا کرو. ہر ایک سے صلہ رحمی، قطع رحمی کسی سے نہیں. قطع رحمی رہے گی اللہ کے رحمتوں سے بھی قطع ہو جائے گا. اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی. کہ اللہ جو جڑے اسے جوڑ لے اپنی رحمت سے، جو کٹے اسے کاٹ دے اپنی رحمت سے. کہ بتائی صلہ رحمی کا اہتمام کیا کرو. کٹنے والوں کو کٹنے دو، تم جڑا کرو. آج کل تو جڑنا بہت آسان. عربی سلام بھیج دیا کرو، خیر خیریت پوچھ لیا کرو، وائس میسیجز بھیج دیا کرو. پہلے زمانے میں صلہ رحمی کے لیے جانا پڑتا تھا. اب صلہ رحمی کے لیے آپ فون پہ بات کر لیں گے، صلہ رحمی ہو جائے گی. کوئی مشکل نہیں. صلہ رحمی کرو. ددیال اور ننیال کا اہتمام. اپنے سسرال کا، شادی ہو گئی سسرال کا. ہاں، لوگ ددیال ننیال کا خیال رکھتے، سسرال کو حساب میں نہیں رکھتے. ہمارے امی کے گھر کو جانا یہ تو دماغ میں رہتا ہے، ہمارے سسرے گھر کو جانا وہ دماغ میں نہیں رہتا. بے صلہ رحمی تمہاری ہیں. اب تمہارے ساتھ 2 رشتے جڑ گئے. ایک تمہارے شوہر کا رشتہ، ایک تمہارا رشتہ. تمہارے شوہر کے رشتے بھی تمہارے رشتے سے مقدم ہیں. کیوں؟ ان سے جڑنے سے تمہارے شوہر خوش ہوتے ہیں اور تمہارے شوہر کی خوشی سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور ہمارا خیال اس کی طرف ہوتا ہی نہیں. امی کے گھر کو انگنت دن، انگنت. ساس کے گھر کو صبح کو جا کو شام کو بھگوا جاتی، وہ بھی غنیمت. یہ سب بے برکتی کے اسباب ہیں، معمولی مت سمجھو. اسی لیے فرمایا کہ اس کا اہتمام. اور 10ویں چیز جو وہ دل کے اندر وسعت رکھو ہمیشہ. اگر نہیں ہے اللہ جب دے گا ضرور دوں گی. کبھی کسی کو نہ کہیں، جو ہے وہ دے دیا کریں. بھئی ادنا درجہ دعا تو ہے، دو. ادنا درجہ دل کھول کر دعا دو. دعا میں بخالت مت کیا کرو. دعا میں جب بیٹھتے ہوئے تم کچھ نہیں دے سکے، بیچاری اپنے بھانجی کی شادی کا تقاضا لے کر آئی، بھتیجی کی شادی کا تقاضا لے کے آئی. آپ کی نواسی ہے، پوتری ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں. آپ دینے کے آپ کے پاس وسعت نہیں ہے. ارے بھئی کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ارے بھئی خود کھلا تو نہیں سکا، دوسروں کو کہا بھی نہیں. میں دے نہیں سکتا، ان کو دے دو بھائی. بھائی جو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ان سے تو کہہ سکتے ہیں میں دے نہیں سکا، کم از کم آپ تو دیجئے. آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں. رزق اسباب ہیں یہ، کرو. اور ہمیشہ صحن صاف رکھا کرو. 11واں اسباب بتایا. اپنا صحن، باہر کا حصہ صاف. آج دیکھو، میں ہمیشہ تمام مذاہب والے اسلام سے چراتے ہیں ہر بات. تمام مذاہب والے کسے چراتے ہیں؟ ہم لوگ تمل ناڈو وغیرہ میں دیکھتے ہیں، یہاں اتنا دیکھنے کا موقع نہیں ملا. باہر صحن کو اچھی طرح جھاڑو مار کے، پانی چھڑک کے اس کو منقش بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں. یہ نقشہ کیا چیز ہے؟ تاکہ صحن میں خوبصورتی پیدا ہو، صحن صاف ستھرا رہے.
جی ہاں، ابھی نقشہ بھی بناتے ہیں اس میں، جی رنگولی ڈالتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحن کی صفائی سے برکات یہ غیروں نے اختیار کر لیا. حالانکہ حضور کا حکم ہے نظفوا افنیتکم، اپنا صحن صاف رکھا کرو. یہ حضور کا حکم پر اغیار عمل کرنے والے بن گئے اور اپنوں نے تو اس عمل کی طرف توجہ ہی نہیں. صحن صاف ستھرا رہنا چاہیے. یہ مستورات اس بات کا اہتمام کریں. اور 12ویں چیز یہ بتایا، رات کو سوتے وقت اور کھاتے وقت، رات کو سوتے وقت اپنے تمام گھر کے برتن بند رکھو. اپنے تمام گھر کے برتن بند رکھا کرو، کھلا نہ رہیں. کھلے رہنے سے بھی بے برکتی آتی ہے. کھلا نہیں، برتن سب بند. اور جب کھانے کے لیے بیٹھو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر پڑھا کرو. اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو ساتھ میں شیاطین شریک ہو جاتے ہیں کھانے میں. لا طعام لکم لا مبیت لکم. عامرین جو شیطان کی جماعت ہوتی ہے وہ رات کو جس وقت دروازہ بسم اللہ بول کر بند کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اپنی جماعت کو واپس لے جاتے ہیں، ارے بھئی یہاں تم لوگوں کا ٹھکانہ نہیں، یہاں تم لوگوں کا کھانا نہیں. اس گھر میں جس گھر میں بسم اللہ بول کر دسترخوان پر کھایا جائے اور بسم اللہ بول کر دروازہ بند کیا جائے. تو یہ کچھ اسباب ہیں رزق کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں، جو انہیں رزق کے اسباب اختیار کریں. اور اس میں جو آخری سبب ہے وہ ہے دعوت. دعا قبول ہوتی ہے دعوت سے. دعوت جس کو دعوت کسے کہتے ہیں؟ بے نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا تو علماء کریں گے. برائیوں سے روکنا یہ تو علماء کا کام ہے. ہمارا کام کیا؟ ہمارے بس میں جو دائرہ ہے اسے برائیوں سے روکو. پورے محلے کو روکنے کی ذمہ داری تمہاری نہیں. امر بالمعروف پورے عالم کو دے سکتے ہیں، نہی عن المنکر اپنے گھر کو دیں گے. سمجھے بھائی؟ یہ پہلے سمجھنا چاہیے. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ دونوں کی ذمہ داری ہماری ہے. تمہاری ذمہ داری امر بالمعروف میں وسعت ہے، نہی عن المنکر میں حدود ہیں. نیکیوں کا حکم پورے عالم کو دینے کی اجازت ہے تمام ساتھیوں کو. برائیوں سے روکنا وہ صرف ہم اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے پریوار کو روکیں گے. پورے دیگر پریوار کو روکنے کا حق ہماری ذمہ داری نہیں، وہ علماء کر لیں گے. وہاں جا کر ہم لوگ چمچہ نہیں ہلانا، وہاں جا کر ہم لوگ اپنے جذبات نہیں بتانا، اپنا خیال نہیں بتانا. اس لیے وہاں جائیں گے، وہاں جہاں پر ہماری بات چلتی نہیں وہاں چلائیں گے تو شریعت کو لوگ شریعت کی توہین کریں گے. تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ گھر، اس لیے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع، استطاعت کی شرط نہیں عن المنکر کے لیے حدیث میں لگا دی گئی. استطاعت ہے تو کرو، نہیں ہے تو آخری درجہ فبقلبی، دل میں اسے برا سمجھ کر خاموش رہ جایا کرو. یہ آ کر تمام عوام کو حکم دیا گیا کہ اگر آپ روکنے کی استعداد نہیں رکھتے، آپ حاکم نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، عام ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کو صرف برا سمجھ کر آگے بڑھ جانا. حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھنا جب بھی موقع ملے گا ضرور ان کو سمجھانے کا نظام بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ دعوت کے ذریعے سے الحمدللہ دھیرے 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 برائیوں کو اللہ روک دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس لیے محترم خواتین سب نیتیں کریں، ارادے فرمائیں، عزائم کریں. انشاءاللہ ہم لوگ ضرور دعوت میں قربانی کے ساتھ آپ کی تشکیل بڑی ہلکی تشکیل ہوتی ہے. مستورات کی تشکیل ہوتی ہے بڑی ہلکی تشکیل. 3 مہینے میں ایک بار 3 دن جاؤ. تو اس وقت آپ کے سامنے بڑا لمبا عرصہ گزر گیا 3 دن لگا کر.
تو ہمارے خواتین نیت کریں، ارادے فرمائیں، عزائم کریں، انشاءاللہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے تمام عمل میں بھی، ایمان میں بھی، اخلاق میں بھی، عادتوں میں بھی، فطرت میں بھی، خصلت میں بھی اللہ برکت نصیب فرمائیں گے۔ اس کے لیے خواتین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس وقت میں نیت کریں، ارادے فرمائیں، اور 3 دن ماشاءاللہ کئی بار لگا چکے ہیں، 3-4 بار، وہ عشرہ کا نظام، عشرہ لگانے کے لیے مردوں کا چلہ لگایا ہوا ضروری ہے، اور جو عشرہ لگا چکے ہیں وہ چلے کا نظام، مستورات میں چلہ لگانے کے لیے مردوں کا 4 مہینے لگایا ہوا ہونا ضروری ہے۔ جو ماشاءاللہ 4 مہینے لگا چکے ہیں وہ چلے کا نظام بنائیں، اور جو ماشاءاللہ چلہ لگا چکے ہیں وہ بیرون کا نظام بنائیں۔ اس وقت جو خواتین آئی ہوئی ہیں، ان میں جس جذبات کے خواتین ہیں وہ خواتین اپنا اپنا ارادہ ظاہر فرمائیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آفرین۔